اگر السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم چلتے ہیں ٹاپک پہ، ٹوڈیز ٹاپک ول بی انرجی سورسز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. تو آپ کا تھرسڈے کا لیکچر جو ہے وہ مس ہوا ہے. سو تھرسڈے کا لیکچر میں علیحدہ بھیجوں گا اینڈ دین فرائیڈے کا لیکچر میں علیحدہ بھیجوں گا. اچھا، کاپیز آپ تمام بچوں کو پہلے سے میں آگاہ کر دوں کہ جن جن بچوں کی کاپیز ابھی اسکول میں پڑھی ہیں، تو میری کوئی طبیعت سیٹ نہیں تھی، میں 2-3 دن اسکول نہیں گیا ہوں، لیکن میں فرائیڈے سیٹرڈے آج بھی جاؤں گا، کل بھی جاؤں گا، اینڈ سنڈے بھی پاسبل ہوا تو جا کے میں آپ کا پینڈنگ ورک کمپلیٹ کر لوں گا سارا کا سارا جتنا بھی ہے. اور آپ منڈے مارننگ جا کر اپنی کاپیز کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو میں نے کہا یہ آپ کو میں آگاہ کر دوں. تو منڈے پھر یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کا جو نیکسٹ جو بھی کیا کہتے ہیں چیپٹر ہے وہ ہم منڈے پہ ہی سٹارٹ کریں گے. سو فزکس کی کاپیز کے لیے میں آپ کو یہی بات کہوں گا، اور میتھس کی بھی کاپیز آپ کو منڈے کو ہی ملیں گی. اور میتھس کا ورک آپ کو پہلے تو جا چکا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کیس کچھ ابھی پینڈنگ رہ بھی گیا تو منڈے سے آنورڈز آپ اسے کمپلیٹ کر لیجیے گا. ناؤ آئی ایم گوئنگ فار دی ٹاپک انرجی سورسز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. دیکھیے جی، الیکٹریسٹی از ناٹ اونلی اب اس میں ہم وہ سورسز پڑھیں گے جنہیں میں نان رینیویبل ریسورسز نہیں کہتا بلکہ رینیویبل ریسورسز کہتا ہوں. پہلے فوسل فیول سے یعنی کہ ہم کوئلے کی مدد سے کیا کرتے تھے، الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، اب اس میں کچھ یہ نان رینیویبل ریسورس تھا کیونکہ کوئلہ ایک دفعہ جل کے دوبارہ سے کریٹ نہیں کیا جا سکتا. آگے بات سمجھیے، یعنی فوسل فیولز استعمال ہو گئے، بے شک یہاں پہ فرنس میں آپ کوئلہ جلا لیں، آئل جلا لیں، گیس جلا لیں، یہ جل گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے استعمال نہیں ہو سکے گی. ہاں، اب وہ ریسورسز جو بعد میں استعمال بھی ہو سکتے ہیں، جو وہ اتنی لاتعداد سچویشن میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے کم ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ابھی ذرا ٹاپک پڑھ لیتے ہیں. لیکن الیکٹریسٹی از ناٹ جنریٹڈ بائی میکینیکل جنریٹرز بٹ دیر آر سم ادر ویز ایز ویل ٹو generate electricity, but due to the continuous increase in prices of gas, oil and coal, the cost of اب یہ کیوں پرائزز بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے نا. جتنا آپ استعمال کر کے یوز کرتے جا رہے ہیں، انرجی بنائی جا رہے ہیں، اب ریمیننگ کوانٹٹی جب کم ہوتی جائے گی تو ایکسپینسو ہوتی جائے گی. چیز جب شارٹ ہو جاتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے. is becoming unaffordable for the people. Scientists are now looking for the cheaper way to generate electricity. Sources used most often in modern technology are solar, nuclear, wind and biomass energy to generate electricity. اب ان کو پڑھتے ہیں جی لازم. نمبر 1 سولر انرجی. یہ دیکھ رہے ہیں سولر پینلز لگے ہوئے بڑے بڑے. پاکستان میں نے بھی بھاولپور والی سائڈ پہ یہ ٹرائی کیا تھا، پتہ نہیں اب کامیاب ہوا کہ نہیں، لیکن ادھر بھی کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں 50 یا 100 میگا واٹ انرجی آپ جو ہے وہ ادھر سے جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں پر کافی بڑی زمین کے اوپر بڑے بڑے یہ سولر پینلز لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے بھی انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے. انوائرمنٹل فرینڈلی ہونے کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی جناب علی چیز ایسی نہیں ہے جو جل رہی ہے اور آب و ہوا کے اندر کیا ہے جی ایئر کو کنٹامینیٹ کر رہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی شور نہیں ہے اس کا. تو ایک یہ آئیڈیل جنریشن آف انرجی ہے کہ انوائرمنٹ کو یہ پولوٹ بھی کسی بھی طریقے سے نہیں کر رہی. بہرحال پڑھتے ہیں. سولر انرجی از یوز تھرو سولر پینلز وچ آر این انٹر کنیکٹڈ اسمبلی آف فوٹو وولٹک سیلز. فوٹو وولٹک سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں کہ جن پہ ہیٹ یا انرجی جب ہیٹ یا لائٹ جب پڑتی ہے تو وہ سیلز کے اندر سے کیا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چارجز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. دے پروڈیوس الیکٹریسٹی ان دی برائٹر سن لائٹ. آگی بات برائٹر بھی اور سن لائٹ کی بھی. پھر ہے جی ڈیورنگ ڈے ٹائم دس الیکٹریسٹی کین بی یوز ڈائریکٹلی ٹو رن اپلائنسز. It can also stored in batteries for use during night. Solar electricity is environmental friendly. تو پنڈی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، راول پنڈی کے اندر صدر سے تھوڑا سا آگے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے، آرمی نے ایک بنایا ہوا ہے رومی پارک. تو وہ پارک کیا کر رہا ہے، وہ بیسیکلی وہ سولر سیل سے ہی چل رہا ہے. ٹوٹل اس کے اندر جتنی بھی الیکٹریسٹی چل رہی ہے وہ سولر سیل کی مدد سے چل رہی ہے. سولر پینلز لگے ہوئے ہیں، وہ دن سارا انرجی کلیکٹ کرتے ہیں، بیٹریز میں سیو کرتے ہیں، اور رات کو اسی کی مدد سے وہ پورا کا پورا جو آپ کا کیا کہتے ہیں پارک ہے وہ لائٹ اپ ہوتا ہے. دا ٹرینڈ ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی بائی سولر پینلز از انکریزنگ ڈے بائی ڈے ان پاکستان. اب تو لوگوں نے گھروں کے اوپر سولر پینلز لگا لی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو وابڈا یعنی کہ جو ہماری عام الیکٹریسٹی آ رہی ہے اس کا بل بڑا ریڈیوس ہو چکا ہے. میں آپ کو اپنے بھائی کی بتا دیتا ہوں، ان کو خیر بہرحال 5 لاکھ روپیہ تو لگا ہے اس سارے سیٹ اپ کو لگانے کا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا بل اتنا ریڈیوس ہو چکا ہے کہ ان کے 2 پورشنز کا بل ایوریج 2000 روپے سے 2500 روپے کے درمیان آتا ہے، جبکہ گھر کے اندر اے سیز بھی چلتے ہیں اور تمام چیزیں.
یعنی 2 پورشن ہے, دونوں پورشن میں اے چلتے ہیں, اور فریج ہے, آئرن ہے, مطلب بہت ساری ہیوی ڈیوٹی اپلائنسز چلتی ہیں. ہاں انہیں یہ ترتیب رکھنی پڑتی ہے کہ جب کوئی ایک ہیوی ڈیوٹی اپلائنس چل رہی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو بند کر دیتے ہیں فار دا ٹائمنگ. تھوڑا سا یہ انہیں ججمنٹل ہونا پڑتا ہے چیزوں کے لیے, تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی وہ جو کاسٹ آف مطلب جتنا وہ یوز کریں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کا 15,000 سے 20,000 بل لانا چاہیے. لیکن وہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ تیسرا سال جا رہا ہے. تو دیکھ لیں کہ وہ جو انہوں نے اگر ایک فکس کاسٹ سٹارٹ میں پے کی تھی تو وہ بھی کافی حد تک دیکھیں ریکور ہو چکی ہو. لیکن یہ کہ وہ ون ٹائم کاسٹ ضرور ہے, تو ہر کوئی بیئر نہیں کر سکتا, جیسے میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے گھر پہ لگا لوں. لیکن اگر انہیں کس کاسٹ بیئر ہو سکے تو سولر انرجی سے الیکٹرک انرجی حاصل کرنا بیسٹ وے ہے اور چیپسٹ سورس ٹو جنریٹ انرجی ہے, اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے. ناؤ نیکسٹ ونڈ انرجی. ونڈ انرجی میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈفرینٹ لوکیشن پہ یہ ونڈ ملز لگا دی جاتی ہیں, جیسے پکچر میں شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے, لیکن کافی دنیا اس کو استعمال کری ہے جہاں پر ہوا کا دباؤ اچھا ہوتا ہے. تو ہوا جب آ کے ٹکراتی ہے تو یہ ونڈ ملز کیا کرنا شروع کر دیتی ہیں, روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ روٹیٹ کرتی ہیں, اسی کے اوپر ہی کیا ہوتا ہے نیچے ایک یہ جو ونڈ ملز ہوتی ہیں, میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ ایک قسم کا الیکٹرانک قسم کے جنریٹرز ہی ہوتے ہیں, ٹربائنز ہی ہوتی ہیں. سو یہ الیکٹریسٹی کیا کرنا شروع کر دیتی ہیں, کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور اس الیکٹریسٹی کو کلیکٹ کر کے گرڈ اسٹیشن میں لے جایا جاتا ہے اور آگے پھر ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے تمام پارٹس اس ایریے کے جہاں جہاں الیکٹرک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اس کا ایک نیگیٹو پرپز یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ ونڈ ملز نہیں لگا سکتے آبادی والی جگہوں پر. سولر پینلز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھروں کے اوپر لگا لیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شور مچاتے ہیں. جب یہ چلتی ہے نا ونڈ مل, تو اس کی وجہ سے نوائز پولوشن پھیلتی ہے. سو اسے ایک ایسے ایریا میں جیسے کھلی زمین ہو, ایکڑوں, تو آپ اس کے اندر کیا کریں گے, ان ایکرز آف لینڈ کے اوپر ان کو آپ پلیس کر دیں گے ڈسٹینس کے اوپر, اور ان سے پھر آپ انرجی کلیکٹ کر سکتے ہیں. The kinetic energy of wind is in coastal areas is used to run huge blades mounted on high poles. The turning blades run the generator to produce electricity. آگی بات سمجھ. اب آگی بات نیکسٹ از نیوکلیئر انرجی. یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے. بیسیکلی یہ اب آپ جب آئیں گے نا 10th کلاس میں تو زیادہ واضح طریقے سے بتائیں گے کہ کچھ ایسے نیوکلیائی ہوتے ہیں, یہ اپنی آپ کیمسٹری کے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں, اٹامک نمبر گریٹر دین 82, ٹھیک ہے جی. 82 سے جن کا اٹامک نمبر بڑا ہے نا, وہ تمام کے تمام موسٹلی ریڈیو ایکٹیو ہیں. وہ ریڈیو ایکٹیو ہیں جس میں یورینیم کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. یورینیم ایک ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے. اس کے اندر یہ پاور ہے کہ یورینیم کے اندر اگر تھوڑی سی ایکسائٹیشن کریٹ کی جائے, تھوڑا سا اس کے نیوکلیس کو مینوور کیا جائے, تو وہ فوراً سے پہلے بلاسٹ کر جاتا ہے, اور جب بلاسٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف انرجی ریلیز کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انرجی جو ہے وہ کام آ سکتی ہے کیسے, کہ آپ یہ دیکھیں نیوکلیئر پاور پلانٹ پڑا ہوا ہے, یہ نیوکلیئر ریئیکٹر ہے, یہاں پر کیا ہوگا, یہ جو پلیس لگا ہوا ہے یہاں پر کیا ہوگا جی, یہاں پر آپ وہ رکھ دیں گے یورینیم, اور یورینیم جب بلاسٹ کرے گی تو کیا ہوگا, یہ جو واٹر اس کے اندر سے پمپ کے اندر سے موو کر رہا ہے وہ گیس کی شکل اختیار کر لے گا. آگے بات سمجھ. اور وہ گیس جا کے کیا کرے گی, جب وہ گیس اٹھے گی اور آگے ٹربائن کے اوپر ٹکرائے گی, تو ٹکرانے سے کیا ہوگا, اس ٹربائن کو تیزی سے چلائے گی, اور جب ٹربائن چلے گا تو جنریٹر کی مدد سے ہم کیا کریں گے, ہم آگے الیکٹریسٹی کلیکٹ کر لیں گے اور آگے لے جائیں گے. پلس یہ جو بہت تیز سی ہیٹ آ رہی ہوتی ہے ٹربائن سے ٹکرانے کے بعد, کچھ حد تک تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ جو اتنی ہیٹ اپ ہوئی ہوتی ہے نا, کنڈنسیشن کے پروسیس کی مدد سے اسے دوبارہ لیکوڈ بنا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کولنگ ٹاور, یہ یہاں سے پانی آ رہا ہے, یہ کیوں بار بار کولنگ ٹاور اتنا بڑا واٹر ریزروائر رکھا جاتا ہے, کیونکہ یہ اگر پانی کولنگ ٹاور آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے نا, تو ہیٹ اپ یہ اتنا ہو جائے گا پورا کا پورا سسٹم, کہ ہو سکتا ہے پورا سسٹم بلاسٹ کر جائے. سو یہ کولنگ ایفیکٹ ہم کریٹ کرتے ہیں. جیسے گاڑی کے اندر ریڈیٹر ہوتا ہے, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پورے انجن کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے یہ کولنگ واٹر سسٹم کیا کر رہا ہوتا ہے, اس پورے کے پورے نیوکلیئر ریئیکٹر کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے, اور جو ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے, دوبارہ سے نیچے گرا دیتا ہے, تاکہ ریئیکٹر کا اپنا ٹمپریچر بڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ٹمپریچر بڑھے اور ریئیکٹر خود ہی پورا کا پورا بلاسٹ کر جائے. اور پلس یورینیم جو ہے وہ فشنیبل ہوتی ہے کنٹینیوس, ٹھیک ہے جی.
تو ہم اس میں ایسا بھی کام کر لیتے ہیں کہ یہ جو راڈز لگی ہوئی ہیں نا، ہم یورینیم کو اس میں سے باہر بھی نکال لیتے ہیں، یعنی جتنی ہیٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ریکوائرڈ ہم لے لیتے ہیں، مزید ری ایکشن سے روکنے کے لیے ہم اس یورینیم کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں اس ری ایکٹر سے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ری ایکشن ادھر ہی رک جاتا ہے اور ہیٹ جتنی بھی آپ کو ملی ہوتی ہے وہ پہلے پوری کنزیوم ہو جاتی ہے، جب آپ کو دوبارہ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے آپ دوبارہ سے اسے انسرٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت بڑا ٹاپک اگلا ٹاپک ہے، دیٹ از پرابلمز انوالوڈ ان جنریٹنگ الیکٹریسٹی۔ اب اس نے ایک بات پیچھے کی تھی جو نہیں آپ کو بتائی، دیٹ از بایو میس انرجی، ٹھیک ہے۔ بایو میس انرجی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی جاندار جو ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا جتنا بھی ہم گھر کے اندر سے جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے، یا جو اینیملز کی اور انسانوں کی آپ یہ سمجھیں کہ فضلات ہیں، ان تمام کو استعمال کر کے ہم کیا بنا سکتے ہیں، ہم الیکٹرکسٹی بنا سکتے ہیں۔ گو کہ یہ بہت زیادہ اسمیلی ہوتا ہے، یہ پروسیس اسمیلی ضرور ہے، تو اسے ہم کسی ایسے علاقے میں بناتے ہیں کہ جہاں پر آبادی بالکل بھی نہ ہو، لیکن سٹل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنا بھی یہ چیزیں گلنے سڑنے والی ہوتی ہیں ان تمام کے اندر سٹل انرجی موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں نا اسمیل اتنی ہیوی آ رہی ہے تو اٹ شوز کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ اس انرجی کو آپ یوز کر کے کیا کر سکتے ہیں، اس سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو بایو میس پلانٹس یہاں پر، اور یہ زمین کے اندر ڈگ آؤٹ کیے جاتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیپ کر کے۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انرجی نکال لیتے ہیں بعد میں آپ ان کو زمین کے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ نائٹروجن زمین کے لیے تو بن جائے، نائٹروجنس پروڈکٹ تو بن جائے، لیکن وہ باہر مٹیریل اگر آپ نکالیں گے تو وہ پھر انوائرمنٹ کے اندر پولوشن پیدا کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ سو اس سے بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، سو دیٹ اس چیز سے بچنے کے لیے زمین کے اندر ڈگ آؤٹ کیا جاتا ہے جتنے بھی بایو میس پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو اس نے بایو میس انرجی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس تو بیٹا کیا ہے، لیکن بایو میس انرجی کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد وہ مزید آگے ایکسپلین کرنا بھول گئے۔ یہ ڈائیگرام مسٹ بنانی ہے آپ نے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یو ہیو ٹو ڈرا دس ڈائیگرام، دس ڈائیگرام، دس ڈائیگرام اینڈ دس ڈائیگرام، یہ تینوں ڈائیگرام آپ بنائیں بک پہ، اور اس کے بعد نوٹ بک پہ، اور پھر یہ بھی بنانا، ٹھیک ہے۔ نوٹ بکس ابھی آپ کی میرے پاس ہیں تو پینک نہیں ہے، منڈے کو آپ آئیں، آپ سب آ کے اپنی نوٹ بکس میتھ فزکس وغیرہ کی لے جائیں، اور اس کے بعد پھر اپنا پینڈنگ ورک جتنا بھی ہے وہ اسے کمپلیٹ کریں۔ سو تھرسڈے کا لیکچر آپ کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر میں اب آپ کو فرائیڈے کا لیکچر اگر پرابلمز انوالوڈ ان جنریٹنگ الیکٹریسٹی سینڈ کر دیتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔